اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں چند لفظ آئے ہیں، پہلے ان کا مطلب سمجھ لیجئے۔ الحمد، تمام ہم تعریف اور خوبیاں عربی زبان میں الف لام تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تمام خاص اور جو یہاں پہلے تمام معنوں میں آیا ہے، حمد سے مراد تعریف اور خوبی ہے جو مدح اور شکر سے بلند تر ہے۔ اللہ خدا کا اسم ذات ہے، کسی اور کے لیے اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، نہ کبھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ کسی اور لفظ سے نہیں بنا، یہ نام اس کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ رب سے مراد وہ ذات پاک ہے جس نے سب چیزوں کو وجود عطا کیا، پھر ایک حال سے دوسری حالت کی طرف ترقی دی، یہاں تک کہ درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ عالمین سے مراد ہے تمام خلقت، تمام موجودات، تمام جماعتیں اور تمام جہان۔ عالمین کا واحد عالم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حمد و ثنا اور حقیقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی حاکم انصاف کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے صفت عدل اس کے اندر رکھ دی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اگر شفا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اسے یہ کمال عطا کیا ہے۔ کوئی حسین اور خوبصورت ہے یا کسی کی عادت پاکیزہ ہے تو اس کے لیے بھی صفت و ستائش کی اصلی حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ یہ اسی کا عطیہ ہے۔ اس آیت میں یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ اسلام کا خدا کسی مخصوص نسل، کسی مخصوص قوم یا قبیلے کا خدا نہیں۔ اسلام سے قبل جتنے مذہب موجود تھے وہ اس وسیع تصور سے واقف نہ تھے۔ ہر قوم خدا کو صرف اپنا خدا سمجھتی تھی، گویا خدا کی حیثیت وہ اس قومی خدا کی رہ گئی تھی۔ بنی اسرائیل جیسی توحید پرست قوم بھی اسے صرف اپنا خدا سمجھتی تھی، مگر قرآن نے ان تمام غلط عقیدوں کو مٹا دیا اور بتایا کہ اس کائنات کے ہر ذرہ اور ہر چیز کا خدا ایک ہی ہے۔ ہمیں اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم تمام انسانوں کی خدمت کریں، انسانوں کے علاوہ حیوانات سے بھی ہمدردی کریں، کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہمارا تصور محدود نہیں، بلکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ساری مخلوق کا پروردگار ہے، صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ رحمان یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ جسمانی اور روحانی بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے، اسے سینکڑوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دنیا میں مومن، کافر، برے بھلے سب بستے ہیں اور سب کو اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی صفت رحمان بتائی، یعنی وہ بلا تمیز ہر شخص پر اپنی رحمت برساتا ہے، کسی کو اپنے انعامات سے محروم نہیں کرتا اور بن مانگے انعام و اکرام فرماتا ہے۔ رحیم یعنی بڑا مہربان، اس لفظ سے اس نے یہ بتایا کہ اللہ لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ، بہت زیادہ دیتا ہے۔ جو اس کے احکام کی پیروی کریں گے ان پر خاص انعامات فرمائے گا۔ اس نام کو آخر میں لانے سے میں یہ بھی بتا دیا، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آئے گی، اور جب ہم یہاں سے کوچ کر کے اگلے جہاں میں جائیں گے تو ہمارے ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہم پر اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوگا۔ رحمانیت اس کی صفت عام ہے اور رحمیت اس کی صفت خاص ہے۔ رحمان ہونے کی صورت میں اس نے ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے کا سامان کر دیا۔ زمین اور آسمان پیدا کیے، سورج چاند ستارے بنائے، دریا اور سمندر بہائے، جنگل پھیلائے اور پہاڑ کھڑے کیے، نباتات، جمادات اور حیوانات پیدا کیے۔ اپنی رحمت کا سایہ والدین کے دل پر ڈالا کہ وہ اپنی اولاد سے بے غرض اور دلی محبت کرتے ہیں، اولاد کو ہر طرح کا آرام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا یہ انعام مسلمانوں اور کافروں سب پر یکساں ہے، نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں۔ رحیم ہونے کی صورت میں ہمارے نیک کاموں کا اجر زیادہ سے زیادہ دیتا ہے اور اس دنیا کے بعد بھی ہمیں اپنی رحمت میں ڈانپ لے گا اور جنت کا وارث بنائے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے بڑے بڑے نتائج پیدا کرتا ہے، معمولی نیکیوں کے اجر زیادہ سے زیادہ دے گا۔ اللہ کی ان صفتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، ان کی جو ضروریات ہم پوری کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں اور ان کے نشوزشوں سے درگزر کریں، تاکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان صفات کا اظہار ہو اور اس کی مخلوق راحت حاصل کرے۔ مالکی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے
یعنی یہ کہ وہ بدلے کی گھڑی کا مالک ہے۔ آپ ان لفظوں کے معنی سمجھ لیجئے، مالک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کوئی حاکم یا قاضی کیسا ہی وسیع اختیارات رکھتا ہو، بہرحال اس کے اختیارات محدود ہی ہوتے ہیں اور وہ مجرم کو قانون کے مطابق سزا دینے پر مجبور ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مالک الفظ استعمال کیے ہے جسے پورے اختیارات حاصل ہے، چاہے تو وہ مجرم کو بخش دے، چاہے تو سزا دے، اس پر کوئی حاکم نہیں۔ دین اس کے لفظی معنی اجر و بدلے کے ہیں، اور قیامت کے روز جزا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حساب اور بدلے کا دن ہوگا۔ روز جزا کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس روز اس کی صفت مالکیت کو بڑے سے بڑا منکر اور کافر بھی دیکھ لے گا، اور کوئی حساب و کتاب اور جزا سزا سے بھاگ نہیں سکے گا۔ دنیا میں جس قدر نبی آئے وہ سب کے سب لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہر انسان اپنے کاموں کا خود ہی ذمہ دار ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس سے اس کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بدلہ اگر دنیا میں بھی ملتا ہے مگر پورا کیا ملے گا، جبکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، تمام لوگ اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے۔ اس روز اسی کی بادشاہت ہوگی، وہ لوگوں کے اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر عذاب دے گا۔ اس روز کسی کو طاقت نہ ہوگی کہ اس کے فیصلے کی نافرمانی کر سکے، یا اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یا مجرم کو زبردستی چھڑا لی جائے، یا کچھ معاوضہ دے کر نجات حاصل کر لے۔ جو شخص اس روز سرور ٹھہرا وہ بہت خوش قسمت ہوگا، وہ عالیشان باغات اور محلوں میں آباد ہوگا۔ اس کے لیے قسم کے میوے، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اس کے برعکس اس روز جو شخص ناکام رہا وہ بہت بدقسمت ہوگا۔ دوزخ کی آگ کے شعلوں میں جھونکا جائے گا۔ اس دن کی پریشانی اور عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ایسا کام کرے جن کا خدا اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، تاکہ قیامت کے روز ہمیں شرمساری نہ ہو، جہنم کے ہولناک عذاب سے نجات حاصل ہو، اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہوں۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنا اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔